السلام علیکم، خوش آمدید عزیز طلباء۔ تو بچوں، ہم پچھلی جماعت میں قدیم تاریخ اور وسطی تاریخ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس تعلیمی سال میں یعنی نہم جماعت میں ہم جدید تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہ آزادی کے بعد کی تاریخ۔ کسی بھی تاریخی دور کا مطالعہ کرنے یا تاریخ لکھنے کے لیے تاریخی ماخذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی ہاں بچوں، کسی بھی تاریخ نویس کو تاریخ لکھنے کے لیے تاریخی ماخذ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس دور کی تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے اس دور کو اس نے براہ راست آنکھوں سے نہیں دیکھا، اسی لیے اسے معلومات مختلف ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ان ذرائع کو ماخذ کہا جاتا ہے۔ ماخذ یعنی اخذ کرنا۔ یہ ماخذ جو ہیں 4 طرح کے ہوتے ہیں: تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ۔ تو سب سے پہلا ہمارا ماخذ ہے تحریری ماخذ۔ جتنی بھی لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو دستاویزات ہوتے ہیں، ان سب کا شمار ہوتا ہے تحریری ماخذ میں۔ تحریری ماخذ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اخبارات، لغتی ادب، ڈاک ٹکٹ، سرکاری حکم نامے، مراسلات، آرکیوز، کتابیں، روزنامچے اور رسائل۔ تو اب ہم دیکھیں گے تاریخی دستاویزات جس جگہ پہ محفوظ رکھے جاتے ہیں اسے آرکیو کہا جاتا ہے، اور بھارت کا قومی آرکیو نئی دہلی میں موجود ہے۔ یہ پورے بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکیو ہے۔ بچوں، یہ بھارت کا ایک اہم تاریخی ماخذ ہے۔ یہاں تمام تاریخی دستاویزات کو محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ خزانہ پہنچ سکے۔ جمہوریت کے 4 ستون ہوتے ہیں: پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ اور اخبارات۔ تو یعنی کہ اخبارات کو جمہوریت میں خاص مقام حاصل ہے۔ اخبارات کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اخبارات کا کوئی بھی متبادل موجود نہیں ہے، یعنی اس کے کمپیر میں کسی کو بھی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن انٹرنیٹ کے آغاز کے ساتھ ساتھ معلومات کے بہت سارے ذرائع ہمیں دستیاب ہو گئے۔ قدیم زمانے میں پیغام رسانی کے ذرائع مختلف ہوا کرتے تھے، جیسے کبوتروں کے ذریعے، قاصد کے ذریعے، منادی کے ذریعے۔ یہ آگ جلا کر پیغام کو یا خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ زمانہ ترقی کرتا گیا اور اخبارات کا دور شروع ہو گیا۔ 1780 میں پہلا اخبار ہندوستان میں شائع ہوا، اور یہ شائع کرنے والے تھے جیمز آگسٹس۔ پہلا اخبار ہمارا جو کلکتہ میں شائع ہوا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے اخبارات کی اہمیت۔ اخبارات کے ذریعے ہمیں ملکی، بین الاقوامی واقعات، سیاست، فنون، کھیل، ادب، سماجیات اور ثقافت سے متعلق واقعات کا علم ہوتا ہے۔ اخبارات میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں شائع ہوتی ہیں۔ ملکی سطح پر کام کرنے والے اخبارات نے آہستہ آہستہ اپنے علاقائی ایڈیشن شائع کرنے شروع کر دیے۔ یعنی کہ بچوں، جو اخبارات جو ملکی سطح پہ کام کرتے تھے، ملک کی اور بین الاقوامی خبریں دیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے علاقائی ایڈیشن شروع کر دیے اور علاقائی اخبار چھپنے لگے۔ ان علاقائی اخبار میں علاقوں کی خبروں کو اہمیت دی جانے لگی۔ جیسے ہم ممبئی میں رہتے ہیں تو ہمارے یہاں انقلاب، اردو ٹائمز، لوک ستیہ، سامنا، یہ تمام ہمارے علاقائی اخبارات ہیں۔ اخبارات کی قسمیں: کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی یعنی روز کی خبریں دیتے ہیں۔ کچھ اخبارات ہفتہ وار ہوتے ہیں جو ہفتے کی خبریں شائع کرتے ہیں۔ کچھ اخبارات منتھلی ہوتے ہیں یعنی ماہنامہ، یہ مہینے بھر کی خبر کو ایک ساتھ چھاپتے ہیں۔ اور کچھ اخبارات سالنامہ بھی ہوتے ہیں جو سال بھر میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو ایک ساتھ شائع کرتے ہیں۔ اخبارات کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پریس ٹرسٹ آف پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی PTI 1953 کے بعد سے بھارت کے بے شمار اخبارات کے لیے تمام اہم واقعات کی تفصیلات کے لیے پریس ٹرسٹ آف انڈیا ایک اہم ذریعہ ہے۔ PTI نے صحافتی مضامین، تصاویر، معاشی و سائنسی موضوعات
پر مضامین اخبارات کو فراہم کیے ہیں۔ اب پی ٹی آئی نے اپنی آن لائن خدمت کا آغاز کر دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ذرائع ابلاغ میں بھارت سرکار کے اشاعتی شعبے کی جانب سے شائع کیے جانے والے سالنامے میں دی جانے والی معلومات قابل اعتبار ہوتی ہے۔ مثلاً انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ محکمے نے انڈیا 2000 کے عنوان سے سالنامہ شائع کیا ہے۔ یہ سالنامہ تحقیق، حوالہ جات اور تربیتی شعبے کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس سالنامے میں زمین، لوگ، سیاسی نظام، تعلیم، ثقافتی واقعات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے واقعات، نقل و حمل، اس کے ساتھ ہی کھیل کے بارے میں مختلف معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر تاریخ نویسی ممکن ہے۔ اس کی ویب سائٹ ڈسکرپشن باکس میں دی جا رہی ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہو۔ ڈاک ٹکٹ۔ ڈاک ٹکٹ ڈاک ٹکٹیں بذات خود کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک تاریخ نویس ان سے کہلواتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد سے آج تک ڈاک ٹکٹوں میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ٹکٹوں کے ہجوم کا تنوع، موضوعات کا انخلا، رنگوں کی آمیزش وغیرہ کی وجہ سے ڈاک ٹکٹیں ہمیں بدلتے وقت کے بارے میں معلومات دیتی ہیں۔ یعنی کہ ڈاک ٹکٹوں پر جو کچھ شائع ہوتا ہے یا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اہم انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی اہم قصہ، اہم معلومات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈاک ٹکٹیں جو ہیں تاریخی اہم ماخذ ہے۔ اس کے ذریعے ہم تاریخ کو اخذ کر سکتے ہیں، تاریخ کی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمہ ڈاک ٹکٹ الگ الگ طرح کی ڈاک ٹکٹیں جاری کرتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی ڈاک ٹکٹیں، بالکل اسی طرح جانوروں کی ڈاک ٹکٹیں، اور اس کے ساتھ سیاسی رہنماؤں کی ڈاک ٹکٹیں۔ سیاسی رہنماؤں کی برسی، سالگرہ اور ان کے اہم کارناموں پہ منبی الگ الگ طرح کی ڈاک ٹکٹوں کا اجرا کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ان رہنماؤں کے بارے میں مختلف معلومات فراہم کرتی ہیں۔ کسی اہم واقعے کی سلور جوبلی، گولڈن جوبلی یا صدی، 2 صدی، 3 صدی کے مکمل ہونے پر بھی ڈاک ٹکٹوں کا اجرا کیا جاتا ہے۔ جال کوپن۔ طبعی ماخذ۔ طبعی ماخذ مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ سکے، عبادت گاہیں، روزمرہ کی اشیاء، سرکاری مہر، عجائب خانے، لباس، زیورات اور جدید ادارے۔ ان تمام میں سکے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی دور کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم سکوں سے معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سکے ایک اہم تاریخی ماخذ ہوتے ہیں۔ سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ نوٹوں کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہے۔ پورے ہندوستان میں تقریباً اس کی 29 برانچز ہیں اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے ممبئی میں ہے۔ آر بی آئی کی بنیاد 1 اپریل 1935 کو پڑی تھی اور آگے چل کر 1 جنوری 1949 کو یہ بینک نیشنلائز ہو گئی۔ ریزرو بینک آف انڈیا صرف نوٹوں کو چھاپنے کا کام کرتی ہے۔ سکوں کو بنانے کا کام گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے۔ تجارتی سہولیات کی خاطر دنیا میں سکوں کا رواج عام ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سکوں کی شکلیں، ان کی دھاتیں اور ان کی حجم جو ہے وہ بدلتے چلے گئے۔ 1950 سے آج تک کے سکے، ان میں استعمال کی گئی دھاتیں، ان کی شکلیں، ان کے موضوعوں کا تنوع اور ان سب کے مطالعے سے ہم معاصر بھارت کے اہم مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آبادی پہ قابو پانے کا پیغام دینے والے سکے، زراعت اور کسانوں کی اہمیت بتانے والے سکے، کامن ویلتھ گیم کی اہمیت بتانے والے سکے۔
بھارت کی تمام ریاستوں میں اپنی ریاست کی خصوصیت بتانے والے میوزیم موجود ہیں۔ ان میوزیم کی وجہ سے ہم اہم تاریخی معلومات اخذ کر سکتے ہیں۔ بھارت کا سب سے بڑا میوزیم کولکتہ میں موجود ہے، جس کا نام ہے انڈین میوزیم۔ ہماری ریاست مہاراشٹر میں بھی دو مشہور میوزیم ہیں۔ ایک ممبئی میں واقع ہے، اس کا نام ہے چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم۔ پہلے اس کا نام پرنس آف ویلز تھا، اور دوسرا میوزیم پونا میں موجود ہے، اس کا نام ہے ریزرو بینک آف انڈیا میوزیم۔ چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم میں عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کی بے شمار مورتیاں، پینٹنگ، ہتھیار، زیورات اور ماڈلز موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم اس دور کی اہم معلومات کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ نویس کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ شخصی میوزیم۔ سرکاری میوزیم کے علاوہ کچھ اشخاص اپنے شخصی میوزیم بھی قائم کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں، اور یہ ایک اہم تاریخی ماخذ ہے۔ اگر آپ کو کرکٹ کی تاریخ جاننی ہو تو آپ کو چلنا ہوگا پونا۔ جی ہاں، پونا میں مشہور بلیڈز آف گلوری کرکٹ میوزیم ہے، جس کے فاؤنڈر کا نام ہے روہن پاٹھے۔ انہوں نے اس میوزیم میں نامور و مشہور کرکٹ کھلاڑیوں کے قیمتی بلے اور گیندوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں بہت ہی انمول ہے۔ پتنگ کا میوزیم۔ پتنگ بازی یوں تو نوابوں کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن فی الحال احمد آباد کے بھانو شاہ پتنگ میوزیم کے لیے سرخیوں میں ہے۔ تالوں کا میوزیم۔ تالوں کے میوزیم کے لیے مشہور ہے احمد آباد کے ڈاکٹر ہیرین۔ انہوں نے تقریباً 2000 سے زائد انوکھے تالوں کا کلیکشن کر رکھا ہے، اور ان کے پاس تقریباً 1200 سال پرانے لاک بھی موجود ہیں، اسی لیے انہیں لاکمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سروتوں کا میوزیم۔ سروتوں کے میوزیم کے لیے مشہور ہے پونا کے راجا دنکر کیلکر۔ انہوں نے ملک بھر سے انوکھے نایاب سروتے جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے۔ ان کے پاس بہت ہی زیادہ انوکھے اور انمول سروتے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آتا ہے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ یعنی کہ اورل ریسورسز۔ زبانی ماخذ میں شمار ہوتا ہے لوک کتھا کا۔ لوک کتھا یعنی لوگوں کی کہانی۔ یہ کتھائیں، یہ کہانیاں اکثر بچوں کو سنائی جاتی ہے، جیسے کہ پریوں کی کہانی، دیو کی کہانی، چراغ کی کہانی۔ یہ تمام کہانیاں نسل در نسل زبانی کہی اور سنی جا رہی ہیں۔ ان کا ریٹن فارم موجود نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو پریزرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لوک گیت۔ لوک گیت کا شمار بھی زبانی ماخذ میں ہوتا ہے۔ مختلف موقعوں پر جیسے تہوار، شادی اور پیدائش کے موقع پر مختلف لوک گیت گائے جاتے ہیں۔ ان کا شمار بھی زبانی ماخذ میں ہوتا ہے۔ یہ ماخذ آنے والی نسلوں تک محفوظ رہے، اسی لیے ان کو ریٹن فارم میں لکھا جا رہا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں تک یہ پہنچ سکے۔ اسی طرح محاورے اور ضرب المثال کا شمار بھی زبانی ماخذ میں ہوتا ہے۔ ان محاورے اور ضرب المثال کے پیچھے اکثر کوئی واقعہ یا کوئی قصہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے تاریخ کو آسانی سے جان سکتے ہیں۔ متحدہ مہاراشٹر کی تحریک میں لوگ شاعر انا بھاؤ ساٹھے اور شاعر امر شیخ کے پھواڑوں کے ذریعے کارکنوں کو تحریک حاصل ہوئی تھی۔ ان پھواڑوں کا شمار بھی جو ہے اورل ریسورسز میں یعنی زبانی ماخذ میں ہوتا ہے، کیونکہ ان پھواڑوں کے ذریعے ہم مہاراشٹر کی سماجی، معاشی اور سیاسی حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سمعی و بصری ماخذ یعنی ایسے ماخذ جسے ہم سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ سمعی و بصری ماخذ جدید دور کے ماخذ ہیں۔
दूरदर्शन, फिल्में, इंटरनेट वगैरह जैसे वसाइल को समय व बसरी माखज़ कहा जाता है। मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की चैनल जैसे कि हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल का शुमार भी समय व बसरी माखज़ में किया जाता है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने अवामी तालीम के मकसद के तहत पूना में 1960 में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामी अदारा कायम किया। सियासत, समाजियात, फ़नून, खेल और सकाफ़त जैसे शोबों के अहम वाक़यात पे मुनब्बी दस्तावेज़ फिल्में यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामी अदारे ने किया है। इस अदारे ने समाज की क़यादत करने वाले अफराद, मुल्क के लिए खिदमत पेश करने वाले अशख़ास और अहम मकामात की मालूमात देने वाली बहुत सारी दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाई हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाई हैं। जदीद भारत की तारीख़ का मुताला करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक अहम तारीख़ी माख़ज़ है। अब तक हमने जदीद भारत की तारीख़ नवीसी के लिए मुफीद माखज़ों का मुताला किया है, लेकिन 21वीं सदी में तब्दीलियों की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि ये माखज़ भी कम पड़ने लगे। लिहाजा कुछ नए माखज़ सामने आए, मसलन घरेलू टेलीफ़ोन यानी लैंडलाइन फ़ोन और उसके साथ मोबाइल और फ़ोन का शुमार भी अहम तारीख़ी माखज़ में किया जाता है। मोबाइल और लैंडलाइन की तरह ही पेजर नामी माखज़ भी वजूद में आया था, लेकिन पेजर जितनी तेज़ी से वजूद में आया था इतनी ही तेज़ी से वो मादूम भी हो गया। इंटरनेट पे मौजूद मालूमात का इस्तेमाल भी तारीख़ के मुताले के लिए किया जाता है। इंटरनेट भी तारीख़ का एक अहम माखज़ है, लेकिन मालूमात की सदाकत की तौसीक़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इन तमाम माखज़ों की वजह से अब तारीख़ का मुताला करना नहायत ही आसान हो गया है। तारीख़ ज़िंदगी के हर पहलू से ताल्लुक़ रखने वाला मज़मून है, लिहाजा इसके तहफ़्फ़ुज़ की हर सतह पर कोशिश की जा रही है। आइए हम भी इस कोशिश में शामिल होते हैं। शुक्रिया।